اور اصل مقصد تو یہی تھا کہ ہم اپنے علاقے کی قوم کی عوام کی خدمت کر سکیں۔ 2010 میں نے پی ٹی آئی میں جوائننگ کی تھی۔ ہم چند ہی نوجوان تھے جو یہ بڑی قوموں سے ہٹ کر سیاست میں نوجوان آئے تھے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بنو ٹی وی، میں ہوں ابو بکر خان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف ضلع کوٹہ دو کے جنرل سیکرٹری علی عباس قریشی صاحب۔ ہم ان سے کچھ علاقائی اور ملکی سیاست پر گفتگو کریں گے۔ علی بھائی پی ٹی آئی کے وہ کارکن ہیں جو کئی مرتبہ گرفتار ہوئے اور ان کا کاروبار بند ہوا، پھر بھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ علی عباس قریشی صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو آواز بنو ٹی وی سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہربانی سے السلام علیکم ابو بکر بھائی، تھوڑا بہت بہت شکریہ کہ تساں قابل سمجھے میں کو کہ بھائی تساں اتھا آئے ہو۔ اچھا علی بھائی، ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ سیاست میں آنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ آپ کو کس چیز نے مجبور کیا کہ مجھے سیاست میں آنا چاہیے اور عوام کی خدمت کرنی چاہیے؟ میں ابو بکر بھائی اصل میں اسکول لائف سے ہی یہ چیزیں تھیں اندر کہ ایک اسکول میں جماعت میں اس کا سی آر ہوتا تھا، اس کے بعد وہیں سے اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے شروعات کی تھی۔ جب باہر نکلے ہیں تو پھر یہ علاقے کے مسائل تھے یا آپ ملکی حالات کو کہہ لیں، اس وقت خیر اسٹوڈنٹ لائف کے ساتھ جو تھے وہ ملکی حالات تو اتنے نہیں تھے دیکھنے کے لیے، لیکن علاقے کی وہ بہت ساری محرومیاں تھیں جس نے کہا کہ بھئی ہمیں آگے بڑھ کر آنا چاہیے۔ اور تقریباً میرے خیال میں ہم چند ہی نوجوان تھے جو یہ بڑی قوموں سے ہٹ کر سیاست میں نوجوان آئے تھے، اور وہ بھی مڈل کلاس فیملی سے۔ تو پھر وہیں سے ہم نے سٹارٹ کیا، اور اصل مقصد تو یہی تھا کہ ہم اپنے علاقے کی قوم کی عوام کی خدمت کر سکیں۔ سیاست کا جو سٹارٹ ہے وہ کہاں سے شروع ہوا؟ وہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے یا یونیورسٹی سے یا علاقے سے، کہاں سے شروع ہوا؟ نہیں، میرا یونیورسٹی لیول تک تو اس وقت نہیں تھا، میں نے یونیورسٹی میں تعلیم بعد میں مکمل کی۔ تو میں 2007 میں بیسیکلی میں نے پیپل پارٹی سے ہی اپنا شروعات کی تھی، پی ایس ایف کا میں صدر بنا تھا۔ 2008 میں پھر پیپل یوتھ ونگ آرگنائزیشن کا صدر بنا، اور میں بنا بھی NA 177 میں تھا۔ تو اس کے بعد پھر 2010 میں نے پی ٹی آئی میں جوائننگ کی تھی۔ پی ٹی آئی کی جو میری جوائننگ تھی پھر بھی وہ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی تھی، میں پھر بھی وہاں سے ISF کا مطلب صدر بن کر ہی آیا تھا۔ شروعات میری جب پی ٹی آئی سے بھی تھی تو میں نے اس میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے ہی شروع کی تھی۔ ISF کا صدر بنا تھا میں پہلی بار یہاں پہ 2010 میں۔ اچھا علی بھائی، کئی مرتبہ آپ گرفتار ہوئے، آپ کا بزنس بند ہوا، آپ کو کئی مشکلات اٹھانی پڑیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ ڈٹے رہے۔ اصل میں ڈٹنے کی وجہ یہ تھی، ہمارا لیڈر جو تھا وہ ہمارا لیڈر ڈٹا ہوا تھا۔ بیسک ہمارے نظریات ہی ایسے تھے کہ ہمیں ڈٹنا پڑا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ قید و بند اور اس طرح کے ڈسٹربنگ، وہ تو صاف ظاہر سیاست میں آتی رہتی ہیں۔ تو ہمارے ڈٹ جانے کا جو مین وجہ جو تھی وہ یہی تھا کہ ہمارا نظریہ سٹرونگ تھا، ہمارا لیڈر سٹرونگ تھا، تو ہمارے جو کاز تھے وہ بہت سٹرونگ تھے، اس کی وجہ سے ہم ڈٹے رہے الحمدللہ۔ اچھا، آپ نے میاں فیاض حسین چھجڑا کو ہمارے حلقے کا ٹکٹ دلوایا اور پھر جتوایا، اس پر آپ کی کیا رائے؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہ کس کی جیت ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹکٹ کے لیے میری ایفرٹ تو تھی، میاں فیاض حسین چھجڑا کو نون لیگ سے علیحدہ کر کے میں لے کر آیا، عمران خان کے صاحب کے پاس لے کر گیا، ان کی پی ٹی آئی میں جوائننگ کرائی۔ جہاں تک ٹکٹ کا حوالہ ہے، ٹکٹ میں بھی بہت محنت کی، اس میں بہت سارے بڑے بڑے نام اور بھی تھے جو ٹکٹ کے خواہش مند تھے، لیکن الحمدللہ خان نے ہمارا مطلب بھرم رکھا، ٹکٹ دی۔ ٹکٹ تک تو میری ایفرٹ تھی، لیکن اس کو جتوانے تک جو بات ہے وہ یہاں کے حلقے کی عوام نے اس کو جتوایا ہے۔ میں نے تو صرف تھوڑی بہت محنت کی ہے، باقی جس طرح باقی ہمارے ورکر نے محنت کی ہے میں نے بھی اسی طرح محنت ہی کی ہے، لیکن جو جتوانے کا کریڈٹ ہے وہ میں دوں گا NA 180 کی عوام کو، کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا، محنت کی، ہمت دکھائی اور کامیاب کروایا میاں فیاض حسین چھجڑا کو۔ اچھا علی بھائی، اور بھی یہاں کے بہت سارے سیاستدان ہیں، کیا آپ کو پہلے بھی کسی اور نے بھی آفریں کی تھی ہمیں ٹکٹ دلوا دو، یہ کرو، فلاں کرو؟
ابو بکر بھائی یہاں پہ آفر کو تو نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے شمولیت کے لیے لوگ آتے ہیں، شمولیت کے لیے سارے آئے تھے میرے خیال میں۔ رضا ربانی کھر صاحب کے علاوہ کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے جس نے پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ نہ کیا ہو۔ سب کی خواہش تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے اوپر سٹینڈ کریں، پی ٹی آئی کا الیکشن لڑیں، پی ٹی آئی کے ٹکٹ ان کے پاس ہو، اور ان کے مطلب ان نے اپنی الیکشن کمپین کے لیے یا الیکشن میں آنے کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، عمران خان کے ساتھ وہ جہاں میں نے عمران خان سیاست تھی ہی نہیں، تو صرف رضا ربانی کھر صاحب کے علاوہ سب سیاستدانوں نے رابطہ کیا کہ ہمیں ٹکٹ دلوائیں، یا ہم آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، یا ہم شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں، سب نے کیا تھا۔ اچھا، آپ کی عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی، وہاں پر آپ کو بیڈ بھی سائن کر کے دیا عمران خان نے، وہ جو لمحات سے وہ ہمارے ناظرین کو شیئر کریں، وہ کیسے تھے؟ وہ لمحات میرے لیے اور میں ہوتا یا کوئی بھی ورکر ہو ان کے لیے وہ لمحات بہت ہی خوبصورت لمحے ہوتے ہیں وہ، اور وہ بہت زیادہ جو اس میں جوش اور خوشی کا احساس ہوتا ہے اس میں، اور یہ چیزیں جو مطلب خان ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا یا ہمیں میٹنگ میں بلا لیتا تھا، یا کسی بات پہ اس نے تعریف کر دی، یا اس نے وہ بلہ سائن کر کے دیا، یا اس کے علاوہ جب پارلیمانی بورڈ کی میٹنگز وغیرہ ہوتی رہی ہیں تب بھی اگر وہ ہم وہاں پہ جاتے تھے، ان کا جب کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سیاسی ورکر ہو، اس کے لیڈر کا اس کے لیے کہے جانے والے ہر ایک الفاظ اور کوئی سگنیچر جو ہوتے ہیں وہ سند کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کے لیے وہ بڑا مان ہوتا ہے، بھرم ہوتا ہے اس کا۔ تو میرے لیے بھی وہی تھا، میرے لیے خوشی تھی۔ میں خان کو میں 2014 میں کنٹینر میں سب سے پہلی ملاقات جو میری ہوئی تھی وہ 2010 میں کنٹینر پہ ہوئی تھی، اس کے بعد تو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پھر 2017 میں ہم کوٹدو میں جلسہ کرنے کے لیے آئے، پھر اس میں سیکیورٹی سپروائزر تھا، تو اس معاملے میں بھی ہوتی رہیں۔ جیسے جیسے خان کوئی ایک لفظ بھی کہہ دیتا تھا تو وہ ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ خوشی ہوتی ہے جب ایک لیڈر اپنے ورکر کی تعریف کرتا ہے یا اس کو مطلب کسی محاذ پہ آگے لے کر آتا ہے۔ اب خان نے مجھے ڈسٹرکٹ کا جنرل سیکرٹری بنایا، یہ بھی میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات تھی کہ ایک مڈل کلاس عام ورکر کو اس نے ضلع کے اوپر ایک اہم ذمہ داری سونپی۔ اچھا، وہاں پر گفتگو کیا ہوئی؟ خان صاحب نے آپ کو کیا کہا، وہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں۔ یہ جو بلے والے اس میں جی بلے والے، اور وہاں پر بھائی علی بھائی اپریشیٹ یا ایسے ویسے کیا کہا؟ اس وقت یہ تھی کہ انہوں نے میاں فیاض حسین کے حوالے سے وہ کہا تھا کہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے ہمت کرنی ہے، پہلے بھی آپ نے فائٹ کی تھی۔ میں نے ان کو بتایا تھا کہ ہم پچھلا جو الیکشن ہارے ہیں 2018 میں، وہ پارٹی میں مس مینجمنٹ کی وجہ تھی کہ ہماری ایک ونگ جو تھی وہ ختم کر دی گئی تھی۔ تو میں نے صرف ریکویسٹ کی تھی خان صاحب سے، میں نے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، میں نے کہا خان صاحب اس بار ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، ہماری جو ونگز ہوں وہ لاسٹ ٹائم ہماری ختم نہ کر دی جائیں اور ہمیں اچھی ونگز دی جائیں۔ تو خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم آپ سے پوچھ کر، میاں فیاض حسین اس وقت ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم آپ لوگوں سے مشاورت کے بعد ہی آپ کے ونگ فائنل کریں گے۔ یہ اچھا، عمران خان سے تو آپ بے انتہا محبت کرتے ہیں، وہ تو لگ بھی رہا ہے، آپ کی محنت سے بھی لگ رہا ہے، اور پی ٹی آئی میں آپ کا فیوریٹ کون سا لیڈر ہے یا قائد ہے یا کوئی عہدیدار ہے؟ یہ تو آپ نے بہت مشکل سوال کھڑا کر دیا۔ لیڈرشپ ساری بہت اچھی ہے، سارے ہی قابل احترام ہیں، لیکن اگر فیوریٹ کا دیکھا جائے تو اس میں جو سارے اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اون عباس بپی صاحب اور زرتاج گل صاحبہ، نواب زادہ احمد خان، یہ تین میرے جو ہیں پارٹی میں بہت فیوریٹ ہیں میرے۔ اچھا، اون عباس بپی سے آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپ ان سے پیار بھی کرتے ہیں، کیا وہ بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل، انہوں نے مجھے بالکل ایز اے ایک پارٹی ورکر کے طور پر مجھے ٹریٹ نہیں کرتے، ایز اے وہ مجھے چھوٹا بھائی ٹریٹ کرتے ہیں۔ زرتاج گل نے کبھی مجھے بھائی نہیں کہا، وہ مجھے بیٹا کہہ کر بلاتی ہیں، آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے علی بھائی کہہ کر بلایا ہو، یا اون بھائی بھی اسی طرح ہی مجھے بیٹا کر کر، دونوں ہی مجھے بیٹا کر کر بلاتے ہیں۔ تو یہ صاف ظاہر ہے ہر ورکر کو تو وہ اس طرح نہیں ٹریٹ کرتے ہوں گے، ان کی پیار اور محبت جس طرح میرا ہے ان کے ساتھ، ان کا بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہے۔ اچھا علی بھائی، پی ٹی آئی سے ہٹ کر پاکستان میں اور بھی جماعتیں ہیں اور بھی لیڈران ہیں، آپ کسی اور پارٹی سے، کوئی قید سے آپ محبت کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے؟ نہیں،
میں کسی سے محبت نہیں کرتا، نہ ہی میں کسی کو اچھا سمجھتا ہوں. ہاں وہ جن کو میں اچھا سمجھتا ہوں اور جو میرے مطلب فیوریٹ رہے بھی ہیں وہ اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو میں نے پڑھا ہے، میں نے دیکھا نہیں تھا ان کو، تو میں نے ان کو پڑھا تھا. بے نظیر صاحبہ کو میں نے دیکھا بھی تھا، میں نے سنا بھی تھا. یہ دونوں ہی میرے فیوریٹ تھے پہلے، اور تقریباً ہمیشہ رہیں گے. وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کی بہت ساری پالیسیز سے میں اتفاق کرتا ہوں اور آج بھی میں ان دونوں کو لیڈر مانتا ہوں. اچھا علی بھائی، لاسٹ میں آپ نوجوانوں کو، حلقے کی عوام کو، خاص طور پاکستانی یوتھ کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں حلقے کی عوام کو تو یہی پیغام دوں گا کہ آج کل جو یہ رومرز ہیں، اپوزیشن کا یہ جو لوگ راگ الاپ رہے ہیں، ان کے اوپر توجہ نہ دیں. تو آپ نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، جو میاں فیاض حسین چھڑا کو، نادیہ فاروق خر صاحبہ کو، میاں شبیر علی، احسن قریشی، رانا اورنگزیب، جو آپ نے مینڈیٹ دیا تھا وہ نالی سولنگ کا اس بار مینڈیٹ نہیں تھا. آپ نے ہمیں دیا تھا عمران خان کے لیے ووٹ، اور ہم عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. یہ لوگ آج کہتے ہیں اپوزیشن میں تو یہ 70 سال سے آ رہے ہیں. تو آج اگر یہ ووٹ ہم نے نالی سولنگ اور اس کسی کام کے لیے نہیں دیا تھا. ہم جہاں بھی جاتے تھے لوگ ہمیں یہی کہتے تھے ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں، آپ نے عمران خان کا سودا نہیں کرنا، آپ نے عمران خان کو چھڑوانا ہے. تو میں حلقے کی عوام سے بس یہی گزارش کروں گا، ڈٹے رہیں، سلامت رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ووٹ کا نہ پہلے سودا ہوا ہے نہ اب سودا ہوگا. تو باقی جو یہاں تک یوتھ ہے، میں اپنی یوتھ کو، اپنے ڈسٹرکٹ کی یوتھ کو خاص کر یہ کہوں گا، آپ نے بہت ہمت دکھائی ہے، آپ نے بہت سارا ورک کیا ہے. تو یہ ہمت اور یہ اسی طرح ورک کے ساتھ آپ سٹرونگ رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کا وقت شروع ہو گیا ہے. اب یہ جاگیردارانہ سسٹم انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ختم ہو چکا ہے اس کا. ہم آگے جو BD الیکشن آ رہے ہیں، اس میں میری سب سے پہلی جو کوشش ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ہمارا عام سے عام ورکر جو ہوگا نا، وہ UC لیول پہ، وارڈ لیول پہ وہ عوام کا نمائندہ بنے گا. اس بار بڑے نام نہیں آئیں گے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ساری کی ساری یوتھ یہاں پہ بلدیات میں ایڈجسٹ ہوگی اور میں خود بلدیات لڑواؤں گا انشاءاللہ. اچھا علی بھائی، اب MNA بن گئے ہیں میاں صاحب، تو میاں فیاض حسین صاحب اب وہ تو رہیں گے اسلام آباد. ہمارے حلقے میں بہت سی محرومیاں ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کوئی پالیسیز یا اقدامات کوئی بنائے ہیں؟ اس پر تھوڑا سا ہمارے حلقے کی عوام کو بتا دیں. ہاں، حلقے کی عوام کو بس اتنا کہوں گا، ہمارے پاس پیپر ورک بہت سارا تھا، ہم نے ساری چیزیں دیکھی ہوئی تھی، لیکن وہ شومی قسمت کے ہمیں گورنمنٹ نہیں دی گئی. تو اپوزیشن ہے، لیکن ہم اپنے دوستوں کا، حلقے کی عوام کا بھرپور ساتھ بھی دیں گے اور ان کا دفاع بھی کریں گے. جو ہے ہمارے پروجیکٹس اور جو ہم نے پیپر ورک کیا ہوتا فنڈنگ کے لحاظ سے، وہ تو نہیں ہو پائے گا. لیکن آج میں آپ کے اس میڈیا کے تفصیل سے یہ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہی ہیں. صرف میاں صاحب جائیں گے، وہ بھی صرف مہینے میں 1 اجلاس اٹینڈ کریں گے یا 2 اجلاس اٹینڈ کریں گے. باقی سارے لوگ ہم یہیں پہ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کا جس طرح آپ نے ہمارے ووٹ کے اوپر پہرا دیا، اسی طرح ہم آپ کی ذات پہ، آپ کی عزت پہ، آپ کی ناموس پہ پہرا بھی دیں گے، آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے، اور باقی جتنا ہم سے ہو سکے گا آپ کو سپورٹ بھی کریں گے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی گورنمنٹ میں ہم آتے ہیں، وہ ساری جو ہم نے پیپر ورک کیا ہے، جو یہاں پہ محرومیاں ہیں، وہ سب سے پہلے ان کا ہم حل کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ علی بھائی، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ. یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی جنرل سیکرٹری ضلع کوٹدو کے علی عباس قریشی صاحب. یہ نوجوان ہیں، سٹرونگ ہیں، کافی کام کیا ہے PTI کے لیے انہوں نے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے آواز بنو TV پاکستان، ہمیشہ زندہ باد.